الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين صدق الله العلي العظيم۔ رفقائے محترم، یہ تذکرہ ہو رہا ہے کا۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعد میں ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے اور آپ کو یہ ہدایت کی تھی، یہ کافروں کی مال کی اور اولاد کی کثرت جو ہے یہ تمہیں کسی تعجب میں مبتلا نہ کر دے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان کو اتنی عزتیں ملی ہوئی ہیں، یہ اللہ کے ہاں اتنے محبوب ہیں، یا اللہ کا ان کے اوپر اتنا فضل نازل ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مال کی کثرت اور یہ اولاد کی کثرت جو ان کو حاصل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو عذاب دے گا۔ یہ مال کی زیادتی جو ہے، مال کی بڑھوتری جو ہے، چمکتے ہوئے کاروبار جو ہیں، اس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو عذاب دے گا۔ اور کس طرح عذاب دے گا کہ یہ اسی غفلت کی حالت میں مر جائیں گے اور ان کی جان نکل جائے گی، یعنی ان کو فرصت ہی نہیں ملے گی کہ اس مال اور اولاد کی محبت کے اس سحر سے، اس جادو سے جو ان کے ذہنوں کے اوپر سوار ہے، اس سے یہ نکل سکے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، انزلت سورۃ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، یہ ان کی کیفیت بالکل اسی طرح کی تھی کہ جس طرح کہیں مال تقسیم ہو رہا ہو اور مال کی تقسیم کے لیے یہ شرط ہو کہ صرف مرد مال حاصل کریں گے اور عورتیں اس مال کو حاصل نہیں کر سکیں گی، لیکن کچھ عورتیں مردوں کا لباس پہن کر اس میں شامل ہو جائیں، چاہے وہ مال حاصل کر سکیں یا مال حاصل نہ کر سکیں، جب تک وہ مال لینے کے لیے صفوں میں کھڑی رہیں گی اس وقت وہ ڈرتی رہیں گی کہیں ہم بے نقاب نہ ہو جائیں، کہیں ہم پکڑی نہ جائیں۔ منافق بیچارے کا بالکل یہی حال ہوتا ہے، یہ ہر وقت اسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہیں بے نقاب نہ ہو جاؤں، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مستقلاً اس خوف اور ذلت کے اندر مبتلا کر دیا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی اور وہاں ابو سفیان، حضرت ابو سفیان جو بعد میں حضرت ابو سفیان بھی بن گئے تھے، اور اس پائے کے دوسرے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثناء میں حضرت صہیب تشریف لے آئے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا پیچھے ہو جاؤ، وہ پیچھے ہو گئے، ایک دوسرے صاحب آپ نے کہا ذرا اور پیچھے ہو جاؤ، اسی طرح پیچھے ہوتے ہوتے یہ جوتیوں میں جا کر بیٹھے جہاں مسلمانوں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھیں، تو اس وقت یہ سردار تلملا اٹھے اور چیخ اٹھے اور انہوں نے برسر مجلس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا عمر، یہ ذلت نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں اس جگہ پر کیا ہے جہاں مسلمانوں کی جوتیاں پڑی ہوئی ہیں؟ تو آپ نے وہاں پر جستہ جو بات کہی آپ اس کو سنیں، اس میں بڑا سبق ہے۔ آپ نے کہا ہاں یہ ذلت ہے، اس لیے کہ عزت جب تقسیم ہو رہی تھی وہ تو وہ وقت تھا جب بدر کی جو لڑائی ہو رہی تھی، عزت تو اس وقت تقسیم ہو رہی تھی، اس وقت تم نے لی نہیں، عزت تو اس وقت تقسیم ہو رہی تھی جب مکہ میں مظالم یہ مسلمان برداشت کر رہے تھے، عزت تو اس وقت تم نے نہیں لی۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب بھی اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو اور فلاں جگہ پہ اب بھی محاذ کھلا ہوا ہے اور وہاں جہاد ہو رہا ہے، وہاں جا کر جہاد کرو، تمہیں عزت مل جائے۔ باتوں سے تو عزت اسلام میں کم از کم نہیں ملتی جی، اسلام میں عزت تو عمل سے ملتی ہے۔
یعنی آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اسلام قبول کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے جس نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور اسلام قبول کیا، یہ دونوں برابر نہیں۔ فتح مکہ تو خیر بڑی فتح تھی، صلح حدیبیہ نے بھی بڑا فرق ڈال دیا تھا۔ یہ یعنی دنیا کے جو سب سے بڑے فاتحین ہیں بین الاقوامی طور پر، جنہوں نے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی ہیں، ان میں ایک نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، لیکن یہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے آئے ہیں۔ ان کا جھگڑا ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کسی بات پر، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں آئے، جھگڑے تو ہو جاتے ہیں، یہ معاشرہ ہے، انسانی معاشرہ ہے، نزاع بھی ہو جاتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے پاس تشریف، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبد الرحمن سن، اپنے خالد سن، کہ تو اگر پہاڑ جتنا بھی صدقہ کرے اور تیرے مقابلے میں عبد الرحمن بن عوف ایک جو جتنا بھی صدقہ کرے، تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف اس وقت اسلام لائے تھے جب آپ اسلام نہیں لے آئے تھے، مشکل وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ہاں جی۔ اور عبد الرحمن بن عوف بڑا نام تھا، یہ مکہ سے روانہ ہوئے، بلکہ یہ 3 دوست تھے جو اسلام قبول کرنے کے لیے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن طلحہ جن کے پاس یہ خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، اور عمرو بن العاص یہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ یہ عمرو بن عاص اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت خالد بن ولید ملے، انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کو بھی فرما دیا کہ خالد تم اگر پہاڑ کے مقدار میں اگر صدقہ دو اور یہ عبد الرحمن بن عوف جو صدقہ کرے، پھر بھی تم عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ساری دنیا جتنی نیکیاں کرے صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو بنیاد ہے، وہ نہ ہوتے تو آج ہم کہاں ہوتے۔ اس لیے یہ بالکل، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ جو ہیں وہ مدار دین ہیں اس لحاظ سے، اگر درمیان سے وہ سلسلہ نکل جائے تو آج ہم کہاں مسلمان ہوتے۔ خدا کے دین کو ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے، ہاں جی۔ تو میرے دوستو، اذا انزل سورۃ، جب ان کے اوپر جب سورت نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول کے اوپر، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، کہ جب کوئی حکم آتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو استاذنہ کا، یہ آپ سے رخصتیں اور اجازتیں مانگتے ہیں، یہ آپ سے اجازتیں طلب کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمیں نہ جانا پڑے، اور وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم بیٹھنے والوں میں بیٹھ رہیں، ہمیں جنگ میں نہ جانا پڑے۔ یہ تو معذرتیں کرتے ہیں اور عذر تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان عزتوں کو اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھو جو